بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ فاطر پارٹ نمبر 1۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا نکالے آسمان اور زمین۔ نمبر 5، جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والے۔ نمبر 6، اولی جن کے پر یعنی بازو ہیں، 2 اور 3 اور 4۔ نمبر 7، یزید فی الخلق ما یشاء، بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ نمبر 8، ما یفتح اللہ، جو کچھ کے کھول دے اللہ۔ تفسیر نمبر 5۔ اچھا یہ یاد رہے نمبر 4 تک پچھلی صورت میں تھے، اس لیے یہ صورت 5 سے شروع ہو رہی ہے۔ حمد خالق وجود ہی کے لیے ہی ہے، یعنی آسمان و زمین کو ابتداءً عدم سے نکال کر وجود میں لایا۔ پہلے سے کوئی نمونہ اور تخلیق کا قانون موجود نہ تھا۔ نمبر 6، یعنی بعض فرشتے انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور بعض دوسرے جسمانی اور روحانی نظام کی تدبیر و تشکیل پر مامور ہیں۔ فالمدبرات امرا۔ نمبر 7، فرشتوں کے پر، یعنی بعض فرشتوں کے 2 بازو یعنی 2 پر، بعض کے 3 بعض کے 4 ہیں۔ ان بازوں اور پروں کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے، یا جس نے دیکھے ہوں وہ کچھ بتلا سکیں۔ نمبر 8، یعنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو عضو اور صفت چاہے اپنی حکمت کے موافق بڑھا دے۔ فرشتوں کے 2 3 4 بازو یا پر اسی نے بنائے، چاہے تو بعض فرشتوں کے 4 سے بھی زیادہ بنا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو، چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو یا پر ہیں۔ اور جاعل الملائکۃ رسلا سے یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کچھ ان وسائط کا محتاج ہے، ہرگز نہیں، وہ بذات خود ہر چیز پر قادر ہے، محض حکمت کی بنا پر یہ اسباب و وسائط کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، لوگوں پر رحمت میں تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا۔ نمبر 1، اور جو کچھ روک یعنی تھام رکھے۔ فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی نہیں اس کو بھیجنے یعنی پہنچانے والا اس کے سوا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ نمبر 2، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی بنانے والا اللہ کے سوا روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، کوئی حاکم نہیں مگر وہ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں الٹے جاتے ہو یعنی جا رہے ہو۔ نمبر 3، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو جھٹلائے گئے کتنے رسول تجھ سے پہلے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام۔ نمبر 4، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، سو نہ بہکائے تم کو دنیا کی زندگانی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تحقیق شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی سمجھ رکھو اس کو دشمن۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا، وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کے ہوں۔ تفسیر نمبر 1، رحمت جسمانی ہو مثلا بارش، روزی وغیرہ، یا روحانی جیسے انزال کتب و ارسال رسل۔ غرض اللہ جب لوگوں پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے کون ہے جو بند کر سکے۔ نمبر 2، یعنی اپنی حکمت بالغہ کے موافق جو کچھ کرنا چاہے فوراً کر گزرے، ایسا زبردست ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 3، خالق ہی معبود ہو سکتا ہے، یعنی مانتے ہو کہ پیدا کرنا اور روزی کے سامان باہم پہنچا کر زندہ رکھنا سب اللہ کے قبضہ اور اختیار میں ہے، پھر معبودیت کا استحقاق کسی دوسرے کو کدھر سے ہو گیا؟ جو خالق و رازق حقیقی ہے وہی معبود ہونا چاہیے۔ نمبر 4، یعنی اس قدر سمجھانے اور حجت تمام کرنے کے بعد بھی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو غم نہ کیجیے، انبیاء سابقین کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہوا ہے، کوئی انوکھی بات نہیں۔ متعصب اور ضدی لوگ کبھی اپنی ہٹ سے باز نہیں آئے، ایسوں کا معاملہ خدا کے حوالے کیجیے، وہیں پہنچ کر سب باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ من اصحاب السعیر، دوزخ والوں میں۔ نمبر 1، الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ منکر ہوئے ان کو سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام ان کے لیے ہے معافی اور بڑا ثواب۔
افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا ایک شخص کے بھلی سجھائی گئی اس کو اس کے کام کی برائی پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہے اور سجھاتا ہے جس کو چاہے، فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، سو تیرا جی یعنی تیری جان نہ جاتا رہے ان پر پچھتا کر، ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ نمبر 2، واللہ الذی ارسل الرياح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها، اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی یعنی ابھارتی ہیں بادل کو، پھر ہانک لے گئے ہم اس کو ایک مردہ دیس کی طرف، پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح ہوگا جی اٹھنا۔ نمبر 3، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جس کو چاہیے عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری عزت۔ نمبر 4، الیہ یصعد الکلم، اسی کی طرف چڑھتا ہے کلام۔ تفسیر نمبر 1، شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، یعنی قیامت آنی ہے اور یقیناً سب کو اللہ تعالیٰ کی بڑی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اس دنیا کی ٹیپ ٹاپ اور فانی عیش و بہار پر نہ پھولو اور اس مشہور و دغا باز شیطان کے دھوکے میں مت آؤ، وہ تمہارا اصلی دشمن ہے، کبھی اچھا مشورہ نہ دے گا، یہی کوشش کرے گا کہ اپنے ساتھ تم کو بھی دوزخ میں پہنچا کر چھوڑے، طرح طرح کی باتیں بنا کر خدا اور آخرت کی طرف سے غافل کرتا رہے گا۔ چاہیے کہ تم دشمن کو دشمن سمجھو، اس کی بات نہ مانو، اس پر ثابت کر دو کہ ہم تیری مکاری کی جال میں پھنسنے والے نہیں، خوب سمجھتے ہیں کہ تو دوستی کے لباس میں بھی دشمنی کرتا ہے۔ نمبر 2، نیک اور بد برابر نہیں، یعنی شیطان نے جس کی نگاہ میں برے کام کو بھلا کر دکھایا، کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے فضل سے بھلے برے کی تمیز رکھتا ہے، نیکی کو نیکی اور بدی کو بدی سمجھتا ہے؟ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو انجام دونوں کا یکساں کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور یہ خیال نہ کرو کہ کوئی آدمی دیکھتی آنکھوں برائی کو بھلائی کیوں کر سمجھ لے گا۔ اللہ جس کو سوء استعداد اور سوء اختیار کی بنا پر بھٹکانا چاہے اس کی عقل اسی طرح اوندھی ہو جاتی ہے، اور جس کو حسن استعداد اور حسن اختیار کی وجہ سے ہدایت پر لانا چاہے تب کسی شیطان کی طاقت نہیں جو اسے غلط راستے پر ڈال سکے یا الٹی بات سجھا دے۔ بہرحال جو شخص شیطانی اغوا سے برائی کو بھلائی، بدی کو نیکی اور زہر کو تریاق سمجھ لے، کیا اس کے سیدھے راستے پر آنے کی کچھ توقع ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی، اور سلسلہ ہدایت و ضلالت کا سب اللہ کی مشیت و حکمت کے تابع ہے، تو آپ ان معاندین کے غم میں اپنے کو کیوں گھلاتے ہو؟ اس حسرت میں یہ بدبخت اپنے فائدہ کی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے؟ آپ ان کا قصہ ایک طرف کیجئے، اللہ ان کی سب کرتوت جانتا ہے، وہ خود ان کا بھگتان کر دے گا، آپ دلگیر و غمگین نہ ہو۔ نمبر 3، بارش اور بادل سے نشر پر استدلال۔ اللہ کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، اور جس ملک کا رقبہ مردہ پڑا تھا یعنی کھیتی اور سبزہ کچھ نہ تھا، چاروں طرف خاک اڑ رہی تھی، بارش کے پانی سے اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مرے پیچھے جلا کر کھڑا کر دے گا۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا، عرش کے نیچے سے ایک خاص قسم کی بارش ہوگی جس کا پانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں گے جیسے ظاہری بارش ہونے پر دانہ زمین سے اگاتا ہے۔ مزید تفصیل روایات میں دیکھنی چاہیے۔ نمبر 4، عزت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ کفار نے دوسرے معبود اس لیے ٹھہرائے تھے کہ اللہ کے ہاں ان کی عزت ہوگی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، سورہ مریم رکوع نمبر 5۔ اور بہت لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستانہ کرتے تھے کہ اس سے ان کی عزت بنی رہے گی۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سورہ نساء رکوع نمبر 20۔ اس قسم کے لوگوں کو بتلایا کہ جو شخص دنیا و آخرت کی عزت چاہیے کہ اللہ سے طلب کرے۔ عزیز مطلق تو وہ ہے اسی کی فرما برداری و یادگاری سے اصلی عزت میسر آتی ہے۔ تمام عزتوں کا مالک وہی اکیلا ہے، جس کو عزت ملی یا ملے گی، اسی کے خزانے سے ملی ہے یا ملے گی۔ الطیب والعمل الصالح یرفعہ، ستھرا نمبر 1 اور کام نیک اس کو اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 2، والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو داؤ میں ہیں برائیوں کے
ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کا داؤ ہے ٹوٹے کا۔ نمبر 3، وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے۔ نمبر 4، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ نمبر 5، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، اور برابر نہیں دو دریا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے خوشگوار، اور یہ کھارا کڑوا۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گہنا جس کو پہنتے ہو۔ نمبر 6، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ، اور تو دیکھے جہازوں کو اس میں۔ تفسیر نمبر 1، کلام طیب کی فضیلت۔ ستھرا کلام ہے ذکر اللہ، دعا، تلاوت القرآن، علم و نصیحت کی باتیں، یہ سب چیزیں بارگاہ رب العزت کی طرف چڑھتی ہیں اور قبول و اعتناء کی عزت حاصل کرتی ہیں۔ نمبر 2، عمل صالح کی رفعت و بلندی۔ ستھرے کلام، ذکر اللہ وغیرہ کا ذاتی اقتضا ہے اوپر چڑھنا، اس کے ساتھ دوسرے اعمال صالحہ ہوں تو وہ اس کو سہارا دے کر اور زیادہ ابھارتے اور بلند کرتے رہتے ہیں۔ اچھے کلام کو بدون اچھے کاموں کے پوری رفعت شان حاصل نہیں ہوتی۔ بعض مفسرین نے والعمل الصالح یرفعہ کی ضمیروں کا مرجع بدل کر یہ معنی لیے ہیں کہ ستھرا کلام اچھے کام کو اونچا اور بلند کرتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اور بعض نے یرفع کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی، یعنی اللہ عمل صالح کو بلند کرتا اور معراج قبول پر پہنچاتا ہے۔ بہرحال غرض یہ ہے کہ بھلے کام اور اچھے کلام دونوں علو و رفعت کو چاہتے ہیں، لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ سے عزت کا طالب ہو وہ ان چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی عزت اللہ کے ہاتھ ہے، تمہارے ذکر اور بھلے کام چڑھے جاتے ہیں، جب اپنی حد کو پہنچیں گے تب بدی پر پورا غلبہ حاصل کریں گے، کفر دفع ہوگا اور اسلام کو عزت ہوگی۔ مکاروں کے سبب دو گھات باطل اور بیکار ہو کر رہ جائیں گے۔ نمبر 3، مکاروں کے لیے عذاب، یعنی جو لوگ بری تدبیریں سوچتے اور حق کے خلاف دو گھات میں رہتے ہیں آخر ناکام ہو کر خسارہ اٹھائیں گے۔ دیکھو قریش نے دار الندوہ میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے یا قتل کرنے یا وطن سے نکالنے کے مشورے کیے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر کے موقع پر وہی لوگ وطن سے نکلے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اور قلیب بدر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیے گئے۔ نمبر 4، انسان کی تخلیق، یعنی آدم کو مٹی سے، پھر اس کی اولاد کو پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر مرد و عورت کے جوڑے بنا دیے جس سے نسل پھیلی۔ اس درمیان میں استقرار حمل سے لے کر بچہ کی پیدائش تک جو ادوار و اطوار گزرے سب کی خبر خدا ہی کو ہے، ماں باپ بھی نہیں جانتے کہ اندر کیا کیا صورتیں پیش آئیں۔ نمبر 5، ہر شے کی عمر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی جتنی عمر ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور جو اسباب عمر کے گھٹنے بڑھنے کے ہیں یا یہ کہ کون عمر طویل کو پہنچے گا کون نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کو ان جزیات پر احاطہ رکھنا بندوں کی طرح کچھ مشکل نہیں۔ اس کو تو تمام ما کان و ما یکون، جزئی کلی اور غیب و شہادت کا علم ازل سے حاصل ہے، اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر کام سہج سہج ہوتا ہے، جیسے آدمی کا بننا اور اپنے عمر مقدر کو پہنچنا، اس طرح سمجھ لو کہ اسلام بتدریج بڑھے گا اور آخر کار کفر کو مغلوب و مقہور کر کے چھوڑے گا۔ نمبر 6، کفر اور اسلام کی مثال مظاہر فطرت سے اوپر سے دلائل توحید اور شواہد قدرت بیان ہوتے آ رہے ہیں، اسی کے ضمن میں لطیف اشارے اسلام کے غلبہ کی طرف بھی ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی کفر اور اسلام برابر نہیں، خدا کفر کو مغلوب ہی کرے گا اگرچہ تم کو دونوں سے فائدہ ملے گا۔ مسلمانوں سے قوت دین اور کافروں سے جزیہ، خراج اور گوشت، میٹھے کھارے دونوں دریاؤں سے نکلتا ہے، یعنی مچھلی، اور گہنا یعنی زیور یعنی موتی، مونگا اور جواہر اکثر کھاری سے نکلتے ہیں۔ مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون،
کہ چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو۔ نمبر 1، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات گھساتا ہے دن میں اور دن گھساتا ہے رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک چلتا ہے ایک مقررہ وعدہ تک۔ نمبر 2، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کے لیے ہے بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ مالک نہیں کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے۔ نمبر 3، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور اگر تم ان کو پکارو سنے نہیں تمہاری پکار۔ ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سنے پہنچے نہیں یعنی پہنچ نہ سکے تمہارے کام کو۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے۔ نمبر 4، ولا ینبئک مثل خبیر، اور کوئی نہ بتلائے گا تجھ کو جیسا بتلائے خبر رکھنے والا۔ نمبر 5، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہو محتاج اللہ کی طرف۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی ہے بے پرواہ سب تعریفوں والا۔ نمبر 6، ان یشاء یذھبکم، اور اگر چاہے تو تم کو لے جائے اور۔ تفسیر نمبر 1، بحری جہاز اکثر بڑی بڑی تجارتیں جہازوں کے ذریعے ہوتی ہیں، ان سے جو منافع ہوں یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ ان تمام انعامات پر احسان کو چاہیے مالک کا شکر ادا کرے۔ نمبر 2، لیل و نہار کے تغیرات، یہ مضمون پہلے کئی جگہ گزر چکا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی رات دن کی طرح کبھی کفر غالب ہے کبھی اسلام، سورج چاند کی طرح ہر چیز کی مدت بندھی ہے، دیر سویر نہیں ہوتی، حق کا نمایاں غلبہ اپنے وقت پر ہوگا۔ نمبر 3، باطل معبودوں کی حقیقت، یعنی جس کی صفات و شؤون اوپر بیان ہوئی، حقیقت میں یہ ہے کہ تمہارا سچا پروردگار اور کل زمین و آسمان کا بادشاہ، باقی جنہیں تم خدا قرار دے کر پکارتے ہو وہ مسکین بادشاہ تو کیا ہوتے، کھجور کی گٹلی پر جو باریک جھلی سی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ نمبر 4، یعنی جن معبودوں کا سہارا ڈھونڈتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور توجہ کرتے بھی تو کچھ کام نہ آ سکتے، بلکہ قیامت کے دن تمہاری مشرکانہ حرکات سے اعلانیہ بیزاری کا اظہار کریں گے اور بجائے مددگار بننے کے دشمن ثابت ہوں گے۔ نمبر 5، اللہ ہی سچی خبر دینے والا ہے، یعنی اللہ سے زیادہ احوال کون جانے، وہی فرماتا ہے کہ یہ شریک غلط ہیں جو کچھ کام نہیں آ سکتے، ایسی ٹھیک اور پکی باتیں اور کون بتلائے گا۔ نمبر 6، تمام انسان اللہ کے محتاج ہیں، یعنی سب لوگ اسی اللہ کے محتاج ہیں جسے کسی کی احتیاج نہیں، کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اسی کی ذات میں جمع ہیں، پس وہی مستحق عبادت و استعانت کا ہوا۔ یأتی بخلق جدید، لے آئے ایک نئی خلقت۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں۔ نمبر 1، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربى، اور اگر پکارے کوئی بوجھل اپنا بوجھ ہٹانے کو کوئی نہ ہٹائے اس میں سے ذرا بھی اگرچہ ہو قرابتی۔ نمبر 2، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ، تو ڈر سنا دیتا ہے یعنی انہی کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز۔ نمبر 3، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسی، اور جو کوئی سنورے گا تو یہی ہے کہ سنورے گا اپنے فائدے کو۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ کی طرف ہے سب کو پھر جانا۔ نمبر 4، وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ لو۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور برابر نہیں جیتے یعنی زندے اور نہ مردے۔ نمبر 5، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جس کو چاہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوں کو۔ ان انت، تو۔ تفسیر نمبر 1، یعنی تم نہ مانو تو وہ قادر ہے کہ تم کو ہٹا کر دوسری خلقت آباد کر دے جو بہما وجوہ اس کی فرما بردار اور اطاعت گزار ہو، جیسے آسمانوں پر فرشتے، اور ایسا کرنا اللہ کو کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کی حکمت کا اقتضا یہ ہے کہ زمین پر یہ سب سلسلے چلتے رہیں اور آخر میں ہر ایک اپنے نیک و بد عمل کا بدلہ پائے، تاکہ اس طرح اس کی تمام صفات کا ظہور ہو۔
نمبر 2، قیامت میں ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا، یعنی نہ کوئی از خود دوسرے کا بوجھ اپنے سر پر رکھے گا کہ اس کے گناہ اپنے اوپر لے لے، نہ دوسرے کے پکارنے پر اس کا کچھ ہاتھ بٹا سکے گا، خواہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی سے بیڑا پار ہوگا۔ نمبر 3، یعنی آپ کے ڈرانے سے وہی اپنا رویہ درست کر کے نفع اٹھائے گا جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور ڈر کر اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے۔ جس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہ ہو وہ ان دھمکیوں سے کیا متاثر ہوگا۔ نمبر 4، یعنی آپ کی نصیحت سن کر جو شخص مان لے اور اپنا حال درست کر لے تو کچھ آپ پر یا خدا پر احسان نہیں بلکہ اسی کا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ پوری طرح اس وقت ظاہر ہوگا جب سب اللہ کے ہاں لوٹ کر جائیں گے۔ نمبر 5، مومن اور کافر برابر نہیں، یعنی مومن جس کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں، حق کے اجالے اور وحی الہی کی روشنی میں بے کھٹکے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت الہی کے سائے میں جا پہنچتا ہے، کیا اس کی برابری وہ کافر کر سکے گا جو دل کا اندھا اور اوہام و احوا کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا جہنم کی آگ اور اس کی جھلس دینے والی لوگوں کی طرف بے تحاشا چلا جا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسا ہو تو یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو گیا۔ فی الحقیقت مومن و کافر میں اس سے بھی زیادہ تفاوت ہے جو ایک زندہ اور تندرست آدمی اور مردہ لاش میں ہوتا ہے۔ اصل اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے، بدون اس کے انسان کو ہزار مردوں سے بدتر مردہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ نذیر، بس ڈر کی خبر پہنچانے والا۔ نمبر 1، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سنانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سنانے والا۔ نمبر 2، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو آگے جھٹلا چکے ہیں جو لوگ ان سے پہلے تھے۔ جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لے کر کھلی باتیں اور صحیفے اور روشن کتاب۔ نمبر 3، ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، پھر پکڑا میں نے منکروں کو سو تو کیسا ہوا انکار میرا۔ نمبر 4، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح کے ان کے رنگ۔ نمبر 5، ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کے ان کے رنگ اور بھجنگے کالے۔ نمبر 6، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں یعنی جانوروں میں اور چوپاؤں میں کتنے رنگ ہیں اس طرح۔ نمبر 7، انما یخشى اللہ، اللہ سے ڈرتے وہی۔ تفسیر نمبر 1، اللہ مردوں کو بھی سنا سکتا ہے، یعنی اللہ چاہے تو مردوں کو بھی سنا دے، یہ قدرت اوروں کو نہیں۔ اس طرح سمجھ لو کہ پیغمبر کا کام خبر پہنچانا اور بھلے برے سے آگاہ کر دینا ہے۔ کوئی مردہ دل کافر ان کی بات نہ سنے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی سب خلق برابر نہیں، جنہیں ایمان دینا ہے انہی کو ملے گا، تو بہتری آرزو کرے تو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا نہ اندھیرا نہ اجالا، یعنی نہ اندھیرا برابر اجالے کے اور نہ اجالا برابر اندھیرے کے، یہ لا کی تقریر کا فائدہ بتلا دیا، اور فرمایا تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوں کو۔ حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام علیک کرو، اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ وہ نہیں سنتا۔ یہ بحث پہلے سورہ نمل کے آخر میں گزر چکی، وہاں دیکھ لیا جائے۔ نمبر 2، بشیر و نذیر، ڈر سنانے والا، خواہ نبی ہو یا نبی کا قائم مقام، جو اس کی راہ کی طرف بلائے۔ اس کے متعلق سورہ نمل کے 4 رکوع میں کچھ لکھا جا چکا ہے۔ نمبر 3، یعنی روشن تعلیمات یا کھلے کھلے معجزات لے کر آئے، نیز ان میں سے بعض کو مختصر چھوٹے صحیفے دیے گئے اور بعض کو بڑی مفصل کتابیں۔ نمبر 4، یعنی جب تکذیب سے باز نہ آئے تو دیکھ لو انجام کیا ہوا، وہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، مظاہر قدرت، یعنی قسم قسم کے میوے، پھر ایک قسم میں رنگ برنگ کے پھل پیدا کیے۔ ایک زمین، ایک پانی اور ایک ہوا سے اتنی مختلف چیزیں پیدا کرنا عجیب و غریب قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 6، یعنی سفید بھی کئی درجے، کوئی بہت زیادہ سفید، کوئی کم، اس سے کم، اور سرخ بھی کئی درجے، اور کالے بھجنگے یعنی بہت گہرے سیاہ
کوے کے پر کی طرح۔ نمبر 7، مخلوقات کے مختلف رنگ۔ یہ سب بیان ہے قدرت کی نرنگیوں کا۔ پس جس طرح نباتات، جمادات اور حیوانات میں رنگ برنگ کی مخلوق ہے، انسانوں میں بھی ہر ایک کی طرح جدا ہے۔ مومن اور کافر ایک دوسرا سا ہو جائے اور سب انسان ایک ہی رنگ اختیار کر لیں، یہ کب ہو سکتا ہے؟ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ لوگوں کے اختلاف سے غمگین نہ ہو۔ سورہ فاطر پارٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچا۔